اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی تھا کہ مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور اللہ کا غیر مخلوق کے دل سے نکالنا۔ اس جھگڑے پر خاندان کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، گھر بار کی قربانی، نبی کے یاروں کی، رشتہ داروں کی قربانیاں اسلام پر لگی، تب جا کر اللہ نے یہ دین ہمارے تک پہنچایا۔ یہ جھگڑا تھا۔ اور توحید، اللہ کی وحدانیت، فرمایا اعمال میں کمی ہو گئی، کامیابی اللہ کسی نہ کسی درجے میں دے دیں گے۔ اگر اعتقاد میں کمی ہوئی، توحید کے عقیدے میں کمی ہوئی تو نجات نہیں ملی۔ ہر ایک کو معاف کر دوں گا، ان اللہ، اللہ کر رہا ہے، اللہ فرمایا لا یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جسے چاہوں معاف کر دوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ مشرک کو معافی نہیں ہے۔ اور مشرک کون؟ جو اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کا شریک ٹھہرا۔ مکے کے لوگ، مکے کے کافر اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کہتے تھے جتنے کو ہم مانتے ہیں یہ سارے اللہ کے ہیلپر ہیں، اللہ جل شانہ اپنا کام ان کے ذمہ دیتے ہیں، کسی کو بارش کا، کسی کو چاند کے سورج کے نکلنے کا، باقی یہ کام ہے تو سب سے بڑے اللہ، لیکن یہ اللہ کے ماتحتی میں آپ فرماتے نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ یہ جھگڑا تھا۔ اور عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ جناب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور اور میرے درمیان صرف ایک کجاوے کا فرق تھا، وہ کجاوے کی لکڑی کا جو اونٹنی پر اونٹ پر ہوا کرتی۔ اونٹ کے سفر کرنے والے، سواری کرنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اس کا مزاج کوئی نہیں۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اس وقت تو کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت میں آپ کے پاس ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھنا، سب کچھ کرنا، لیکن اللہ کی ذات کس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ بے شک تو جلا دیا جائے، تو ذبح کر دیا جائے، تو آگ میں ڈال دیا جائے، تیری زبان سے ایک ہی لفظ نکلنا چاہیے کہ ربی اللہ۔ یہ تیرا معیار ہونا چاہیے بھائی۔ اور حدیث پاک میں آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اس وقت مالک کائنات بھیجے گا جاؤ جہنم کا جائزہ لے کے آؤ۔ بعض جگہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، بعض جگہ فرمایا فرشتوں کو بھیجا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہے کہ الہ العالمین کچھ بندے ہیں جو تیرے پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، ان کا ایمان 1 دینار کے برابر ہے۔ اللہ فرمائیں گے جس کے دل کے اندر 1 دینار کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ پھر بھی کچھ اللہ فرمائیں گے اب کون باقی بچے؟ کہیں گے یا اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل کے اندر آدھے دینار کے برابر ایمان ہے، اللہ فرمائیں گے انہیں بھی جہنم سے نکال کر انہیں بھی جنت میں داخل کر دو۔ پھر مالک کائنات کہیں گے اور دروغ جہنم، دیکھ اب جہنم کے اندر کون رہ گیا؟ الہ العالمین ایک بندہ رہ گیا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ رائی کے دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس کو بھی نکال لو اور نکال کر اسے نہر حیات کے اندر اس کو غسل کر دو۔ جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا ایسے اس کے جسم کی حالت ہو جائے گی جیسے جل کے کوئلہ ہوا جائے، لکڑی کوئلہ ہو جاتی ہے، ایسا حال ہوگا۔ پھر اللہ جل شانہ اسے نہر حیات کے اندر نہلوائیں گے، غسل دلوائیں گے، پھر ایسا نکل آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جیسا ندی کے کنارے ہرے رنگ کے پتے اگ جاتے ہیں، اللہ اسے موت کے بعد، جلنے کے بعد ایسی حیات دوبارہ عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ اسے اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور کہیں گے بتا تجھے کتنی بڑی جنت چاہیے؟ کہے گا مالک کائنات پیر رکھنے کی جگہ دے دے، مالک کائنات صرف بیٹھنے کی جگہ دے دے، کھڑے ہونے کی جگہ دے دے۔ پھر دریائے کرم جوش میں آئے گا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے کیا میں تجھے زمین اور آسمان کے برابر جنت نہ دے دوں؟ مسکرا کے کہے گا اللہ آپ میرے سے مذاق کو نہیں کر رہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اتنی بڑی جنت ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، تو اپنے حال کو دیکھ، تو میری شان کو دیکھ۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل کے اندر رائی کے برابر، رائی کے ذرے کے برابر ایمان ہوا، اللہ جل شانہ زمین آسمان سے بڑی اسے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوگی۔
فرمایا جتنے آسمان اور زمین کی چوڑائی لمبائی ہے تجھے اتنی بڑی جنت نہ دے دوں؟ یہ وہ ہوگا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، فرمایا جس نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کلمے کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، جس نے کوئی نیکی نہ کی، صرف لا الہ الا اللہ کا میں محمد ضمانت دے رہا ہوں جنت الفردوس میں ضرور جائے گا۔ آپ حضرات نے گزشتہ جمعوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج تک سنا تھا، جب آپ کے چچا ابی طالب کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کی گھر والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کو اکیلا چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثاروں کو ہجرت حبشہ کی طرف جانا پڑا، آپ کے غلاموں کو ہجرت حبشہ کرنا پڑی، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں رہ کر لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے مانگا کرتے، ان کے دروازے پر جا کر ان کو توحید کا مزاج سمجھایا کرتے، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آتا۔ جب حبشے سے ہجرت کر کر مسلمان واپس آ گئے، پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا سفر شروع کر دیا کہ طائف میں جا کر لوگوں کو اللہ کی توحید سناؤ، خدا کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تین بڑے صدمے آئے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا گیا، دوسرا آپ کے چچے کا انتقال ہو گیا، تیسرا آپ کی گھر والی بھی آپ کو سہارا دینے والی، دلاسا دینے والی، آپ کی امیدوں کو بڑھانے والی دنیا سے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کا ارادہ کر لیا۔ سن نبوت کا 11واں سال تھا، 10 سال گزر گئے مکے والوں کی اذیتیں برداشت کرتے، 10 سال گزر گئے مکے والوں کی تکلیفیں برداشت کرتے، لیکن کسی طرح بھی میرے عزیزوں مکے والوں کا دل نرم نہ ہوا۔ ہجرت کا 11واں سال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو جانثاروں کو، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ مینا کے میدان میں چلے گئے۔ 11ویں سال میں جب حج آیا، حج پہلے بھی ہوا کرتا تھا، 11ویں سال میں حج آیا تو پوری دنیا کے مسلمان وہاں میدان مینا کے اندر اکٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا کے میدان کے اندر چلے گئے۔ اس وقت مدینے سے 5 افراد حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ آپ کو مجھے حج کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ اسی سال حج کروا دے، عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ میرے عزیزوں حج کرنے کے لیے جائیں گے یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، پھر آپ کو مکے کی زیارتیں کروائی جائیں گی، پھر آپ کو زیارت کراتے کراتے میدان مینا، عرفات، مزدلفہ میں لے جائیں گے، پھر جمرات کے پاس لے جائیں گے، جہاں جمجا کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، جہاں جمرات ہیں وہاں سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو بغیر چھت کی ہے، یہاں بیت عقبہ ہوئی تھی۔ مدینے کے سے جو لوگ آئے تھے سب سے پہلے اسی جگہ بیٹھ کر، آج بھی وہ نشانی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اس کے اندر سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی علیہ السلام کے جید صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے۔ 5 صحابہ اکرام یا مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن کر۔ اب یہ مسلمان کیوں ہوئے؟ مکے کے اندر مدینے کے اندر ان مدینے والوں کی اور یہودیوں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی، اور مدینے والے یہودیوں پر لڑائی میں غالب رہتے تھے۔ اب یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہاں ایک نبی آئے گا، وہ اللہ اکبر پیغام حق لے کے آئے گا، اللہ اسے پوری دنیا پہ فتح عطا فرمائے گا، اب اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے سے اپنے بدلے لیں گے۔ انصار مدینہ کو، مدینے والوں کو پہلے ہی پتا تھا ایک نبی آنے والا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، کیا تم نے تورات کے اندر، کیا زبور انجیل کے اندر تم نے آنے والے نبی کی نشانیاں نہیں پڑھی؟ کہا یہ تو وہ یہودی کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک نبی آنے والا ہے، لگتا ہے وہ نبی دنیا میں آ گیا، اور لوگوں یہودیوں سے پہلے ہم حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے ساتھ ہو جائے، تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ساری دنیا کے اوپر فوقیت عطا فرما دے۔ ان کے ذہن پہلے کھل چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ 5 صحابہ، جاؤ مدینے کے اندر جاؤ، اور جا کر مدینہ پہلے یثرب تھا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جاؤ مدینے کے اندر جا کر پہلے دستہ ہموار کرو، پہلے جگہ صاف کرو، پہلے لوگوں کے دلوں کو صاف کرو، پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔
اگلے سال آنا، کچھ اور آدمیوں کو ساتھ لے کے آنا۔ اگلا سال آیا، 12 افراد میرے عزیزوں، 12 افراد اس کے اندر حج کرنے کے لیے آئے، 5 پہلے تھے، 7 نئے آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کو دعوت دی، 12 کے 12 مسلمان ہو گئے۔ پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، پھر ہجرت کا 13واں سال آیا، یوں کر کے تعداد بڑھتے بڑھتے اللہ اکبر مسلمانوں کی تعداد 75 کے قریب ہو گئی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رستہ ہموار ہو گیا، جگہ ہموار ہو گئی، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی عظمت شان بیٹھ گئی، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے آنے کی طلب پیدا ہو رہی ہے، اللہ کے نبی آپ کب تشریف لائیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جا کر وہاں تیاری کرو، میں قریب آؤں گا۔ انہی میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی جاؤ جاؤ۔ جب انہوں نے آ کے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کا وعدہ کر لیا، وہ عورت تھی تو بڑی سیانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں دوبارہ بھیج دیا اور کہنے لگی جاؤ، اس وقت تو وہ حالت پریشانی میں ہے، اس وقت تو ان کی قوم نے ان کو نکال دیا۔ تم نے دوسری کتابوں کے اندر پڑھا کہ اللہ جل شانہ نے فتح عطا فرمائیں گے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ ان قریب ایسا وقت آئے گا ساری دنیا تک نبوت کا راج چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ تو جاؤ واپس چلے جاؤ۔ کہ کیا کریں جا کے؟ کہ واپس جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو، یہ نہ ہو کل تیرے رشتہ داروں سے تیری صلح ہو جائے، کل تیرے رشتہ دار تیری بات مان لیں، آپس میں تائے چاچے ہو، یہ تیرا داد کا ہے، کل اگر تمہاری صلح ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ واپس آ جائے اور ہمیں حضورہ چھوڑ دیں۔ جاؤ وعدہ لے کے آؤ کہ اللہ کے نبی آپ مدینے میں آئے، واپس تو نہیں جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو نہیں کہہ رہے، ہماری وڈکی کہہ رہی ہے، ہماری وڈیری مائی کہہ رہی ہے۔ تھی تو بڑی سیانی، مسکرا کے فرمایا او لوگو، اگر تم نے اس حالت میں میرا ساتھ دیا تو میں محمد بھی تمہارے سے وعدہ کر رہا ہوں، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ آؤں گا ضرور مکے میں، لیکن پھر مدینے میں آ کے بسیرا کروں گا۔ یہ انصار مدینہ کہلائے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیج دیا، ایک جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں صحابہ کو بھیج دیا، جاؤ جا کے مدینے والوں کو قرآن سناؤ، قرآن سکھاؤ۔ اب جمعہ شروع نہیں ہوا تھا، یہ مسجد جمعہ جو مدینے میں ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھا، جمعہ پہلے شروع ہو چکا تھا، یوم العروبہ اس کا نام تھا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر کے اندر یہ عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ٹھہرے تھے، اور انہی کا گھر اسلام کا مدرسہ بنا تھا، تبلیغ کا مرکز بنا تھا۔ آپ کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اللہ اکبر، آپ کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا یہودیوں نے تو اپنا دن ہفتہ رکھ رکھا ہے، ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں اکٹھے ہو کے، اور عیسائیوں نے تو اپنا دن اتوار رکھ رکھا ہے، کیوں نہ ہمارا دن بھی کوئی اور ہونا چاہیے۔ انہوں نے یوم الجمعہ رکھا اور جمعے کی نماز پڑھا دی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا اچھا کام کیا، آمنہ کلال تیری بات تیری نماز کی تائید کر رہا ہے۔ جب میرے عزیز و اعلان نبوت فرمایا اس وقت صرف نماز کا اور اخلاق کا حکم تھا، باقی روزوں کا حکم، جمعے کی نماز کا حکم، 5 نمازوں کا حکم، دوسرے معاملات کا حکم مدینے میں آیا۔ پہلے تو 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی، اور نماز پڑھنے کا بھی انداز اتنا تھا، ایسا انداز تھا کہ دوران نماز گفتگو بھی ہو جایا کرتی تھی، کتنی رکعتیں ہوگی بتایا بھی جایا کرتا تھا۔ ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے، قیام ممبر پہ ہوتا، رکوع ممبر پہ ہوتا، جب سجدے کی باری آتی حضور ممبر سے اتر کر، یعنی اس وقت صحابہ کو نماز سکھلائی جا رہی تھی، کیسے کھڑے ہوں گے، ایسے رکوع کریں گے۔ پھر پیچھے سے آنے والا آواز دے کے کہتا کم رکعتنا، کتنی رکعتیں ہو گئی، نماز کی سب میں کھڑے ہونے والا اشارہ کرتا 2 رکعتیں ہو گئی۔ اس وقت 2 نمازوں کا حکم تھا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ درپیش آیا کہ کسی طرح اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی، کس طرح مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کے لیے کون سی صدا لگائی جائے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا،
اور خواب میں دیکھا ایک بندے کے ہاتھ میں نقوس ہے. آپ نے فرمایا یہ نقوس مجھے دے گا. وہ کہنے لگا اس نقوس کا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اس لیے میں اس نقوس کو بجاؤں گا تاکہ مسلمان نماز کے لیے اکٹھے ہو جائے. اللہ اکبر. وہ خواب میں آنے والا کہنے لگا کیا میں تجھے کلمات نہ سکھا دوں جو اس نقوس سے زیادہ اچھے ہیں؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ ہو رہا ہے. رات کو خواب میں کسی نے آ کے کہا کیا میں تجھے اس نقوس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ کیا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اذان سنا دی گئی. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دوڑتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے رات خواب دیکھا. یہی خواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نظر آیا تھا. حضرت عمر کو بھی یہ کلمات کسی نے بتلائے لیکن یہ بھی دوڑے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں پہلے پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ رات کوئی خواب میں آیا اس کے ہاتھ میں نقوس تھا اور وہ نقوس میں نے اس سے خریدنا چاہا اس نے انکار کر دیا اور میرے سے پوچھا اس کا کیا کرے گا؟ میں نے کہا میں یہ نقوس بجا کر توتڑا بجا کر لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا. اس نے کہا میں تجھے کچھ کلمات نہ بتا دوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اللہ اکبر نبی کے صحابی نے سنایا تو حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے فرمایا جلدی کر میرے بلال کو بلا لو. میرے بلال کی آواز تم میں سب سے زیادہ اونچی ہے. اے زید میرے بلال کے پاس کھڑا ہو جا. تو میرے بلال کو کلمات یاد کراتا رہا. بلال اذان کی صدائیں بلند کرے گا اور قیامت تک اعلان کر دو اذان چلے گی آج وہی مصطفیٰ والی چلے گی. یہ اذان کا حکم آیا تو پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دی اور یہ صحابی حضور کو کہ حضرت بلال کو اذان سکھاتے رہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے رہے. نماز کا حکم آیا. اللہ اکبر قیام اللہ اکبر رکوع. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی. ایک صحابی نماز کی تیسری چوتھی صف میں کھڑے ہیں. انہیں کہا ربنا لک الحمد. غالباً سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہنے لگے ربنا لک الحمد. آج سے پہلے یا ربنا لک الحمد کے الفاظ نہیں آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا. صحابہ میں خاموشی سکتہ طاری ہو گیا. کوئی دائیں بائیں جاگ کے دیکھے. آمینہ کے لال نے اپنے یاروں کی طرف منہ کیا اور آپ نے فرمایا کون ہے جس نے یہ کلمات کہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ڈر گئے کہیں خدا ناراض تو نہیں ہو گیا. آپ نے فرمایا بولو یہ کلمات کس نے کہے؟ نبی علیہ السلام کا صحابی اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ لفظ میرے منہ سے نکل لیا. عربی جانتے تھے آج بدنصیبی کی بات ہے. انگریزی ہم جانتے ہیں اردو ہم جانتے ہیں ساری دنیا کی زبانوں سے واقف ہیں لیکن عربی سے واقف کوئی نہیں. حضور نے فرمایا لوگو عربی سیکھو. میری زبان عربی میرے صحابہ کی زبان عربی مکہ مدینے کی زبان عربی قرآن کی زبان عربی قبر کی زبان عربی. میدان محشر میں اللہ عربی میں کلام کرے گا. میدان محشر میں عربی زبان عربی جنت کی زبان عربی. اور لوگوں عربی سیکھو تاکہ اس سے بھی آمنہ کے لال سے نسبت ہو جائے. تو صحابی نماز کو سمجھتے تھے. اللہ اکبر کا کیا معنی, سبحان ربی العظیم کا کیا معنی, سبحان ربی الاعلی کا کیا معنی. انہوں نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ. جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف سن لی. کہا ربنا لک الحمد. اللہ کے لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے واسطے اللہ کے لیے. کہ کس نے کہے کلمات کا میرے منہ سے نکلے کہ واہ 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 کیسے پیارے کلمات ہیں. جبرائیل خدا کا آرڈر لے کے آ گیا آج کے بعد نماز کے اندر قیامت کی صبح تک تیرے کلمات کو دہرایا جائے گا. ابتدائی حکم آ رہے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبوت کے 13 سال گزر جانے کے بعد آپ نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ چلو میرے یارو مدینے کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے. ادھر میرے عزیزوں مدینے والے تیاری کر رہے ہیں. آج نہیں کل نہیں پرسوں ترسوں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئیں گے. چھوٹی چھوٹی بچیاں بنو نجار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کے خاندان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں روزانہ پہاڑوں پہ چڑھتی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتی. آج بھی میرے عزیزوں مدینے
مدینے سے باہر نکلو، آج بھی تھوڑا سا آگے جائیں گے، آج بھی وہی چبوترا آج بھی موجود ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ڈیرا ڈالا تھا۔ اللہ اکبر، ایک یہودی اپنی چھت کے اوپر کھڑا، اور میرے عزیزو مدینے والے یثرب والے روزانہ شہر سے باہر نکلتے اور مایوس ہو کے واپس آ جاتے کہ آج بھی اللہ کا نبی واپس نہ آیا۔ ادھر ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا میں میرا نبی اب مکہ چھوڑ دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحن کعبہ میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں الہ العالمین جدائی برداشت نہیں ہوتی، کہاں تیرا گھر، اس کے طواف کے لیے مارے میں نے کھائی، چمڑے میرے یاروں نے دوڑوائے، کملی والے کے رب میں تیرے دربار میں کیا عرض کروں کہ کیا کیا مائیوں نے، مردوں نے، بچوں نے تیرے گھر کے طواف کے لیے، تیری توحید کے پھلیرے بلند کرنے کے لیے کتنی کتنی مار نہیں کھائی۔ اے اللہ میں محمد تیرا گھر نہیں چھوڑ سکتا، تیرا گھر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن میری قوم رہنے نہیں دیتی۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک لے کے آئے، قرآن پاک کی آیت لے کے آئے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ اے محمد پریشان نہ ہو، آج معصوم بن کے بھیجا جا رہا ہے، کل فاتح بنا کر تجھے بیت اللہ کے صحن میں کھڑا نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ علماء اکرام نے فرمایا اللہ جس کو عمرے کی توفیق عطا فرماوے، جس کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اس آیت کو 20 پارے کی غالباً آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ فرمائے اس آیت کو انگلی کے اشارے سے جتنی مرتبہ بیت اللہ کی دیوار پہ غلاف پہ لکھے گا اللہ موت سے پہلے اتنی مرتبہ عمرہ نصیب فرمائے گا۔ ہم تجھے لے کے آئیں گے واپس، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا وعدہ سچ ہوا۔ میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیاری کیجئے، الہ العالمین میں جاؤں، فرمائے نہیں پہلے اپنے جانشاروں کو بھیج دے، میری باری کم آئے گی۔ فرمایا محبوب اس باری کا بھی میں نے انتظار کر لیا۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ گزرا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کا، آپ کی وفات کا مہینہ گزرا۔ میرے عزیزو تم نے یار دنیا میں بڑے دیکھے ہوں گے، کوئی تمہارا مالی یار بنے گا، کوئی رشتہ داری یار بنے گا، کوئی علاقائی یار بنے گا، لیکن رب اکبر کی قسم ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاری کے سامنے دنیا کی ساری یاریاں ڈھیر ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، محبوب اب آپ کو مکہ چھوڑنے کا آرڈر آ گیا۔ ایک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے، مالک کائنات کو خبر تھی بیٹی بھی یہاں موجود ہے، لیکن آپ نے بیٹی کو بیٹی کے دروازے پہ نہ بھیجا، آپ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ بھیجا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انتظار کر رہے تھے، کہا میرا محبوبہ تجھے لوگ بے شک پتھر مارتے ہیں، تیری ذات تیری بات کا انکار کرتے ہیں، لیکن تیری ذات پر اتنا بھروسہ، انہوں نے اپنی امانتوں کو تیرے سپرد کر رکھا ہے۔ الہی میں کیا کروں، اگر میں ان کی امانتیں چھوڑ کے چلا گیا دنیا قبضہ کرے گی، یا میں ان کی امانتوں کو ساتھ لے کے چلا گیا مجھے امین کون کہے گا؟ فرمایا میں نے اس کا انتظام کر لیا۔ کہا ہے تیرا داماد فاطمہ کا گھر والا حضرت حسن حسین کا، کہا ہے تیرا داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی تو مدینہ طیبہ میں، کہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلاؤ بستر پہ بٹھا دو۔ کہا علی جب تک مکے والوں کی امانتیں نہ دینا اس وقت تک مکہ چھوڑ کے مدینے میں نہ آنا۔ الہ العالمین میں کیا کرو؟ فرمایا سیدھا صدیق اکبر کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول دیا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھرانے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، جی ابو بکر اللہ نے مجھے مدینہ مکہ چھوڑنے کو حکم دے دیا۔ صدیق کی آن نکل گئی، یا رسول اللہ آپ چلے گئے میرا کیا بنے گا؟ فرمایا صدیق اللہ نے تجھے بھی میرے ساتھ جانے کا آرڈر دے دیا۔ جب رحمت والے نبی نے اپنی بات کا اظہار فرمایا، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جناب سیدنا صدیق اکبر کے گھر والے بیٹھے تھے، حضور کی یوں نگاہ اٹھی، آپ نے فرمایا ابو بکر رشتہ داروں کو گھر والوں کو ذرا پرے کر دے، میں نے کوئی راز کی بات کرنی ہے۔ صدیق نے ٹھنڈاؤں کا برا کہ کملی والے یہ میرے نہیں ہے تیرے غلام ہے، اب جو بات کرے میرا گھرانہ کٹ تو جائے گا، اس گھر کی بات چار دیواری کے باہر نہیں جائے گی۔ آپ حکم فرمائیں۔
میرا ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا، میرے ساتھ مدینے چلنا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے سواریوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ کب کا کتابوں میں لکھا ہے، میں نے بھی سنا تھا، پڑھا تھا، آمنہ کے لال کو وہاں کے لوگ رہنے نہیں دیں گے، آپ کو ہجرت کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر، میں نے سواریوں کا انتظام کیا۔ کملی والے، آپ نے فرمایا کہ سواری کی قیمت کیا ہے؟ کملی والے یاری رہ جائے گی، میں اچھا لگوں گا آپ سے سواری کی قیمت دیتا ہوا۔ آپ نے فرمایا جب تک قیمت ادا نہیں ہوگی میں سواری پر سوار نہ ہوں گا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیاری کرنے لگے۔ اللہ اکبر، پھر بیٹے سے کہہ دیا، غلام سے کہہ دیا، ایسا کریو اللہ کے نبی جانا کہاں ہے؟ فرمایا غار ثور کے اندر جانا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کرنا پڑے گا؟ بیٹے غلام سے کہہ دیا تو شام کو بکریاں چراتا چراتا پہاڑ کے اوپر لے آئیو تاکہ ہمیں وہاں دودھ مل جائے۔ اور بیٹیوں سے کہہ دیا ایسا کرنا شام کو کھانا باندھ کر ہمارے پاس لے آنا۔ اللہ اکبر، ادھر سفر کی تیاری ہو رہی ہے، ادھر میرے عزیز و بات کو امانت کو سنبھالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سارے مکے کا کفر ادھر دارالندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے کہ کسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے مشن کو روکا جائے۔ ادھر میرے عزیزوں فیصلہ یہ ہوا ہر قبیلے کا ایک فرد مل جائے، 100 کے قریب قبیلے ہیں، 100 جوان مل جائے، اکٹھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دے، آپ تلوار چلا دے اور آپ کو معاذ اللہ دنیا سے رخصت کر دے تو دیت بھی 100 کے اوپر آئے گی، الزام کسی پہ نہیں آئے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ، ادھر اللہ قرآن کے اندر اعلان فرما رہا ہے میرا حبیب جو تدبیریں چار دیواری میں بیٹھ کر کر رہے ہیں ان ساری تدبیروں کو اللہ نے تیرے پہ ظاہر کر دیا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ اکبر، سارا راز بتا دیا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہ العالمین میں کیسے گھر سے نکلوں، چاروں طرف مشرک تلوار لے کے کھڑا ہے۔ فرمایا میرا محبوبہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ شَاءَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ فرمایا میرا محبوب ایک مٹی کی مٹھی ہاتھ میں لے لے اور اپنے گھر کا دروازہ کھول، 100 ننگی تلواروں کے درمیان میں سے گزر جا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، پڑھ کے پھونک مار دے اور ان کی طرف پھینک دے۔ الہ العالمین دائیں پھینکوں گا بائیں والے رہ جائیں گے، بائیں پھینکوں گا آگے والے رہ جائیں گے، آگے پھینکوں گا پیچھے کے لوگ رہ جائیں گے۔ اللہ مٹھی مٹی کی ایک ہے، آنکھیں 100 افراد کی۔ فرمایا محبوبہ اللہ اکبر، مٹھی تیری مٹی تیری مٹھی میں ہے، حکم میرا چلے گا، ہوا میں اچھالنا تیرا کام، ان کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ پھینکی رسول اکرم نے مٹی اور سارے کھڑے مٹی آنکھیں مر رہے۔ ادھر اللہ کا نبی چل کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اب صبح تک داغ جھانک ہوتی رہی، صبح تک انتظار ہوتا رہا کہ اللہ اکبر کب نکلے، کب سر قلم کرے۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ پایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بتا آمنہ کا لال کہاں چلا گیا؟ فرمایا مجھے پتہ ہے لیکن بتاؤں گا نہیں۔ اب کیا کہہ رہے، وہ چلے گئے، کہاں گئے؟ کہ جہاں جانا تھا، اللہ اکبر، یہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ اب سارے مکے کا کفر رحمت والے نبی کی تلاش میں نہ نکلا، سیدھے ابوبکر کے دروازے پہ چلا گیا۔ اس وقت کے دشمن کو پتا تھا ابو بکر اور رحمت والے نبی کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ آج کے دشمن نے پورے حربے استعمال کر لیے، پوری طاقت استعمال کر لی، حکومتوں کا سہارا لے لیا، مال کا سہارا لے لیا۔ رب اکبر کی قسم ہے خاک منہ پر پڑ گئی، آج تک ابو بکر اور آمنہ کے لال کو کوئی بھی جدا نہیں کر سکا۔ دروازہ من دق الباب، ابو جہل آگے بڑھا۔ من دق الباب، کون دروازے پر؟ بیٹی دروازہ کھول، چھوٹی سی عمر ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر، دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر، بیٹی بتاؤ تیرا باپ کہاں ہے؟ تلاش حضور کو کر رہے ہیں، بیٹی بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ اللہ اکبر کہنے لگی میں تجھے کیوں بتاؤں؟ اب سوچ میں پڑ گئی، بیٹی تجھے پتا تیرا باپ کہاں گیا؟
सईदा अस्मा कहती है मैं 1 मिनट के लिए खामोश हो गई, अगर इनकार कर दूं तो सिद्दीक के घराने की, झूठ बोलूं सिद्दीक के घराने की सदाकत चली जाएगी, अगर मैं हाँ कर दूं तो मेरे अब्बा की यारी के अंदर फर्क आ जाएगा। तो मैंने वहां खड़े होके कहा हाँ बता तू क्या कहता है? कि तेरा बाप क्या है? कि क्यों पूछता है? कि जहां तेरा बाप अबू बकर होगा वहां मना कलाल होगा। कि मुझे पता है लेकिन बताऊंगी नहीं। बार बार इसरार किया, बार बार पूछा गया लेकिन नहीं बताया। सैयदा अस्मा कहती है मेरे बालों से पकड़ा और मैं नन्ही सी जाल को यूं करके उछाल कर हवा में जमीन पे पटक दिया। मेरे कान की इतनी जोर से कान नोचा, मेरे कान की बाली फट गई और मेरे चेहरे पर अबू जाल की उंगलियों के हाथ छप गए और मेरा चेहरा, मेरा माथा पत्थर पे लगा, खून आने लग गया। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का इंतजार हो रहा है, इधर अबू जाल अपने हाथ बाजू खड़ा कर गया, कहने लगा ना ना ये बेटे ये घराना सिद्दीक अकबर का है, ये अबू बकर का घराना, ये जान तो दे सकेगा, जान तो दे देगा लेकिन आमिना के लाल की बात को के राज को नहीं खोलेगा। यकीन था। अब अस्मा खाना तोशादान बांधा, खाना लिया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में, मेरे अजीजों आज तो बड़ी सहूलत कर दी सऊदिया वालों ने, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए, बड़े रास्ते गारे हिरा और गारे सौर के हमवार कर दिए। अन करीब मेरे अजीजों आने वाले वक्तों में गाड़ी चलेगी जो नीचे से ऊपर गार के अंदर बात जगह की लिफ्ट पे बना रहे हैं कि नीचे से उठा के ऊपर गार की ज़ियारत के लिए पहुंचा देंगे। इधर जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर आप गारे सौर के पास पहुंच गए। कि या रसूल अल्लाह आप जरा बात ठहरिए, मैं अंदर जाकर इस गार को देख के आता हूं। आपने फरमाया अबू बकर क्या बात है, तेरी जान नहीं है कि तुझे अजियत नहीं मिलेगी, तुझे तकलीफ नहीं मिलेगी। मुस्कुरा के कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अगर अबू बकर को कुछ हो गया तो अबू बकर को नुकसान होगा, अगर किसी जहरीले जानवर की वजह से आपको कुछ हो गया तो सारी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। मालिक कायनात ने सारी कायनात के अंदर मेरा चुनाव किया, अल्लाह ने माल अली के हवाले कर दिया, आमना का लाल अबू बकर के हवाले कर दिया। मैं कैसे छोड़ूं आपको? फिर रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर और इधर मेरे अजीज अल्लाहु अकबर, इधर रहमत वाले नबी का जानिसार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सर की पगड़ी उतारी, मेरे अजीज गार के पत्थरों को साफ करना शुरू कर दिया। सुराख नजर आए कि इस सुराख को बंद करो, इस सुराख को बंद करो, अपनी पगड़ी को फाड़ के टुकड़े करना शुरू कर दिए। सुराख ज्यादा से पगड़ी का कपड़ा खत्म हो गया। फिर अपने कुर्ते को फाड़ना शुरू कर दिया, अपने कुर्ते को फाड़ कर सुराख बंद कर दिए, बंद जगह बनाकर अल्लाह के नबी आ जाओ, रास्ता मैंने साफ कर दिया, मैंने बिस्तर बिछा दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिस्तर क्या है? कि मेरी गोद है। अल-नज़्रु इला वजी रसूलिल्लाह, मेरे अल्लाह से एक अल्लाह से मैंने बात मांगी थी, मेरे अल्लाह से एक दुआ मांगी थी। इलाहुल आलमीन, जिंदगी में कोई ऐसा वक्त भी आएगा कि दिखाने वाला आमना का लाल होगा, चेहरा दिखाने वाला आमना का लाल, देखने वाला अबू काफा का बेटा होगा। कमली वाले लगता है मालिक ने दुआ कबूल किया, आज वो वक्त आ गया है। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गोद बिछा के बैठे हुए, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर गोद में आराम कर रहे। यार तू भी तो आराम कर ले, 6000 फीट की बुलंदी है। हुजूर फरमाते हैं मैं चल रहा हूं। अबू बकर दौड़ता अल्लाहु अकबर, अबू बकर दौड़ता कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं बाएं आता है, कभी यूं करके मेरी तरफ चारों तरफ घूमता है। मैंने कहा अबू बकर क्या बात है? कि कमली वाले दुश्मन का तीर दाएं बाएं से आए, आपको ना लगे, बताओ मैं उम्मत को क्या जवाब दूंगा? अल्लाहु अकबर। अबू बकर अपनी पूरी एड़ी जमीन पे नहीं रखते, पंजों के बल चलते हैं। आपने फरमाया अबू बकर पंजे क्यों रख रहे हैं? कि कमली वाले पांव रखूं मेरी पांव की निशान की वजह से कि दुश्मन को खोज ना लग जाए। अल्लाहु अकबर। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ साथ चल रहे हैं, अभी सवारी पर नहीं बैठे, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक की तरफ देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में वो छोटे छोटे नुकीले पत्थर चुभ रहे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास है, या रसूल अल्लाह आप मेरी एक बात मानो। अल्लाहु अकबर। अबू बकर क्या बात मनवाएगा? अल्लाह के नबी ऐसा करते आप सवारी पे बैठ जाओ। आपने फरमाया सवारी का, सिद्दीक आगे बढ़े और आके बैठ के, कमली वाले मेरे कंधे पे सवारी है,
ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر تیرے بھی تو پاؤں ہے, تجھے بھی تو تکلیف ہوگی. کملی والے میری خیر ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اکبر کی قسم ہے, جب معراج کا سفر آیا جبرائیل براق لے کے آ گیا, جب ہجرت کا سفر آیا صدیق خود سواری بن کے آ گیا ہے. بیٹھے اس کے اوپر, پھر اندازہ لگاؤ, پشت مبارک صدیق کی گردن پر, پیر مبارک صدیق کے سینے پر, ہاتھ مبارک صدیق کے سر پر, 6000 فٹ کی بلندی پہ چل رہا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پاؤں میں نقیلے پتھر چبھے, صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کو دیکھ کے حضور نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اے صدیق بتا محمد کے گھرانے پر میری ذات تھا. جب حضور کو کندھے پر سوار کر کے پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا, رات کا اندھیرا تھا, پیر زخمی تھے, تجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی تھی. فرمایا جب پتھر چبھتا, زخم آتا, خون کی دھار نکلتی, ٹیس اٹھتی, میں یار کا دیدار کرتا, میری تکلیف راحت میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی. وجہ تو کسی اور کو بتائے گی, کس کو بتائے گی؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ چہرہ دکھاؤں یا زبان سے بتاؤں؟ آپ نے فرمایا چہرہ کیا دکھائے گی؟ جب یوں کر کے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماتھے پہ پتھر کا نشان, کان کا حصہ یہ پھٹا ہوا. کیا ہوا تھا؟ ابا کی طرف, بیٹی بتا دے ابا کی طرف. یا رسول اللہ آپ کا دشمن, اسلام کا دشمن ابو جہل آیا تھا, میں ننھی سی جان کو زور سے تماچا مارا, میں اچھل کے زمین میں واپس آئی. یہ اس کے ہاتھ کا نشان ہے, یہ اس کے کان, یہ مایا مارا, اتنی زور سے مارا کہ کان کی بالی, کان کا حصہ پھٹا, بالی زمین پہ گری. اللہ کے نبی نے یوں کر کے دامن پھیلا لیا, آنکھ میں آنسو ہے, رو کے فرمائے اللہ یہ میرا صدیق ہے, یہ میرا گھرانہ ہے, اللہ اس نے میرے پہ اتنے احسان کر دیے, میں محمد اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتا. اللہ نبی کا احسان ساری امت پر, صدیق کا احسان نبی پر. اے اللہ اس نے اتنے میرے پہ احسان کر دیے, میں اس کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا, تو اس کے بدلے دینا اللہ. اللہ اکبر. میرے عزیزوں دیکھو کتنی محبت, کتنی وفا. یہ دین جو آج آپ خوشبوئیں لگا کر, یہ سج دھج کے جو آپ اللہ کے گھر میں جو ہے پڑھنے کے لیے بیٹھے, اس کے پیچھے غموں کی کتنی بڑی داستان ہے. اپنی نسلوں کو اس کے تذکرے بتلائیں, اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ہمارے پاس دین جو ہے وہ پانی میں بہتا نہیں آیا, لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے صدقے دین ہمارے تک پہنچا ہے. اس دین سے منہ پھیر کر اللہ کو ناراض کرنا اتنا آسان ہے, سوال ہی پیدا نہیں. میرے محترم دوستو بزرگوں, اپنی زندگی کو بنائیے اور خوبصورت سے خوبصورت اپنی زندگی کو بنائیے. پھر غار کے اندر کیا ہوا, پھر رحمت عالم مدینے کیسے پہنچے, انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں آپ حضرات سے عرض کروں گا. بس اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدیق کے ایمان کو پرکھنی نہیں, اس کی صداقت کے پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب